بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں چلے جائیں۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے قتل کی خبر سنی تو فوراً ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا، امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کے جذبے سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں، کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر یہ دعا مانگنے لگے، اے میرے پروردگار، آپ جو بھلائی بھی مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا مانگنے لگے۔ وہ لڑکیاں خلاف عادت اپنی بکریوں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اندازہ کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھری ہوئی ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ نوجوان سے کہو کہ میرا والد تمہیں تمہاری مزدوری کے لیے بلا رہا ہے۔ پھر ان عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، آپ اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ پھر ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا، اے ابا جان، آپ انہیں خادم رکھ لیجئے، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ خادم رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے اس شرط پہ کر دوں کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کا تعاون اور مہربانی ہوگی۔ میں اس معاملے میں آپ پر سختی کرنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پائی گئی ہے، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے ہیرا بستی کے ایک یہودی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں، میں کسی بڑے عالم سے معلوم کروں گا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے زیادہ اور بہتر یعنی 10 سال کی مدت پوری کی تھی۔ اللہ کا نبی
جو کوئی بھی بات کہہ دے تو اسے پورا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گیا تھا۔